अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्त, आज बड़ी ज़रूरी बात करनी थी आपसे कि दुनिया का एक कानून है कि जब हम किसी के साथ कारोबार करते हैं तो लिख लेते हैं, लेन देन करते हैं लिख लेते हैं। कोई मकान बेचना हो, ख़रीदना हो, कोई सौदा करना हो, हम उसको लिख लेते हैं। बाकायदा तौर पर गवाह बीच में शामिल करते हैं और वहाँ पर साइन अंगूठे करवाते हैं, दस्तखत करवाते हैं, स्टाम्प करवाते हैं, ताकि सौदा लेन देन जो उनसा हो रहा है उसमें गवाह भी शामिल हों। कल को सौदा लेने वाला या सौदा बेचने वाला वो किसी किस्म की गलत बयानी ना करे, कोई फ्रॉड धोखा ना करे। ये हमारा एक मुआशरती कानून है। और कोई भी आदमी जब किसी से कोई मामला तय करता है तो कुछ क़वाइद व ज़वाबित, अपनी सोच, अपनी अक्ल, अपनी फ़हम के मुताबिक वो कुछ क़वाइद व ज़वाबित बताता है। अगर दो दोस्त मिलकर कोई कारोबार करें तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बैठ के कारोबार शुरू करने से पहले कुछ बातें तय करता है। वो तय करता है कि भाई हम दोनों ने मिलकर कारोबार कर रहे हैं, तुम भी कारोबार में लेन देन में ईमानदार रहोगे और मैं भी ईमानदार रहूँगा। तुम भी कारोबार को वक़्त दोगे, मैं भी कारोबार को वक़्त दूंगा। हम दोनों मिलकर इस कारोबार को चलाएंगे। नफ़ा जौन सा है वो जो भी तय पाया हो उन दोस्तों के दरमियान, उसके मुताबिक वो जौन सा है वो नफ़ा आपस में बांटते हैं। अगर एक दोस्त सुबह 10 बजे उस कारोबार का आगाज़ करता है तो वो 4-5 बजे तक तय पा जाता है कि ये 5 बजे तक मैं काम करूंगा, इसके बाद तुम मेरे दोस्त दूसरा जो उसका कारोबार में साझी है वो दूसरा उसको टाइम देता है। उसके बाद 5 बजे के बाद रात 12 बजे तक जो भी उनके दरमियान तय पाया हो उसके मुताबिक वो काम करते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी बेईमान हो जाए, काम के वक़्त के हवाले से, ईमानदारी के हवाले से, लेन देन के हवाले से, ख्वाह कोई भी मसला हो, तो वो ब्लेम करता है दूसरे को कि भाई तेरी इस खराबी की वजह से मेरा तेरे साथ चलना मुमकिन नहीं है। जो लिखा होता है उसको सामने ले आते हैं कि हमने कारोबार शुरू किया था तो ये तेरा मेरे साथ तय पाया था, आज तू अपनी बात से मुकर नहीं सकता। ये मुआशरे का कानून है। जब हम मुआशरे में लोगों के साथ लेन देन करते हैं तो ऐसा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कुछ कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि तू मेरी राह में खर्च कर, मैं तुझे और ज़्यादा दूंगा और बढ़ा कर दूंगा। हम सब अल्लाह ताला के ऊपर यकीन तो रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बातों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा यकीन जौन सा है वो बातों की हद तक है, ज़ुबान की हद तक है, अमली तौर पर कुछ नहीं नजर आता। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि जौन सा है तू मेरी राह में खर्च कर, तेरे रिज़्क़ को मैं कई गुना, तेरे माल को, तेरे पैसे को जो तू मेरी राह में खर्च करेगा मैं कई गुना बढ़ा के दूंगा, तो हम खर्च करते ही नहीं। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो मेरी नमाज को कायम करेगा मैं उसकी सबसे पहली रिज़्क़ की तंगी दूर कर दूंगा। अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया। हमने क्या नमाज पढ़नी शुरू कर दी? अगर तो हमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो हमारा रिज़्क़ जौन सा है वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे आ गया। अल्लाह ताला अपना वादा पूरा कर देगा। मेरा दावा है, मेरा यकीन है, यकीन ही नहीं पुख्ता यकीन है।
میں 5 وقت کی نماز الحمدللہ پڑھتا ہوں، اور اللہ رب العزت جو سا ہے وہ مجھے رزق کی تنگی نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وافر رزق دیا ہوا ہے، میری ضرورت سے زیادہ دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور نہ صرف میرے ہر اس مسلمان بہن اور بھائی کا وعدہ جو سا اللہ رب العزت پورا کرتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو رزق کی کمی نہیں آتی۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ ایک وہ ہے جو معاشرتی وعدے ہم کاروبار میں کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ پختہ وعدہ پکا وعدہ اس دنیا میں مل کے رہے گا۔ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، لکھتے ہیں، آپس میں باہم اسٹام کرتے ہیں، مختلف معاملات طے پاتے ہیں، گواہان بیچ میں حائل کرتے ہیں، پھر بھی وہ پھڈا، پھر بھی وہ رکاوٹ، پھر بھی وہ خرابیاں، پھر بھی کاروباری پریشانیاں، پیسے کے معاملات کی پریشانیاں، کاروبار تم زیادہ ٹائم دیتے ہو، میں کم ٹائم دیتا ہوں، تم نے فلاں کام میں گھپلا کر دیا، تم نے فلاں کام میں گھپلا کر دیا۔ یہ تجارت کے اصول ہیں دنیا کی۔ اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے میرے ساتھ تجارت کرو۔ اللہ رب العزت کہتا ہے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے کئی گنا بڑھا کے دوں گا، دیتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جب یہ تجارت کرتے ہیں تو کیا ہم جو سا ہے کوئی لکھتے ہیں؟ کیا آپ نے، میں نے، کبھی ہم نے لکھا کہ آج اس مہینے میں میں نے 1 لاکھ روپیہ کمایا، اس 1 لاکھ میں سے زیادہ نہیں، اور صرف 5,000 روپیہ، صرف 5% میں علیحدہ کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ جو سا ہے وہ میں ہر مہینے سائیڈ پر کر کے میں اللہ کی راہ میں غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، حقداروں میں تقسیم کروں۔ کیا ہم اس کو ریٹن فارم میں لکھتے ہیں؟ دنیا کے عام انسانوں کے ساتھ کاروبار کرے تو اسٹام تک لکھتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت سے تجارت کی باری آتی ہے تو ہم جو سا ہے وہ اپنی کمائی میں سے خود اس کی پرسنٹیج اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر لاگو نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جتنا تیرا دل کرے، جتنا تیرا من کرے، تو اپنی نیک کمائی میں سے جتنا میرے اوپر میری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو کر، میں اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے تجھے میں عطا کروں گا۔ ہم اپنی پرسنٹیج اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنی کمائی میں سے خود ہی 1%، 2%، 3%، 4%، 5% بالکل نہیں دیتے۔ سب کی بات نہیں کرتا، 100 میں سے 1-2 لوگ نظر آتے ہیں مجھے معاشرے میں جو غریبوں میں، جو یتیموں میں، جو بیواؤں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے تحاشا اور دیتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں دیتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، لیکن ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم 100 گز دور بھاگتے ہیں۔ نہ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، نہ کوئی یتیموں بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، نہ کوئی ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، نہ کوئی رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے۔ پلاٹ پہ پلاٹ بنائے جا رہے ہیں، بینک بیلنس پہ بینک بیلنس بنائے جا رہے ہیں، کاروبار ادھر بھی ہے، کاروبار ادھر بھی ہے، کاروبار ادھر بھی ہے، جائیداد کا حساب کوئی نہیں اور اللہ کی راہ میں دینا کوئی نہیں۔ اگر میرا اور آپ کا رویہ اللہ رب العزت کے ساتھ کاروبار میں ایسا ہی رہا تو زندگی آسان نہیں ہوگی، نہ صرف یہ زندگی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مال ہم جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں روز قیامت پگھلا کر، میلٹ کر کے ان کی پشتوں پر، ان کی دھنچیوں کے اوپر داغوں گا۔ تو میرے دوست، آج کی ہماری معاشرے کی سب سے بڑی پریشانی رزق کی کمی، رزق کی کمی، رزق کی کمی۔ کیسے کمی نہ ہو؟ کیوں؟
کیونکہ ہم نے اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو ساجی بنایا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پرسنٹیج رکھی ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کے سارے معاملات کھاتے لکھتے تو ہیں، ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں، آن لائن جو ان سے سارے ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں، اپنی ڈائری، اپنا جو سا مینیجر وہ حساب کتاب کرنے کے لیے سارا ڈیل کرتا ہے، یہ کاروباری معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس ڈائری میں، اس رجسٹرڈ میں کسی جگہ اللہ کا حساب بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں رکھا تو آج سے اپنے اس رجسٹرڈ میں لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا شیئر جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کرنا ہے اس کو رکھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ لازمی طور پر آج کے مال میں بے تحاشا اسی دنیا میں برکت عطا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ساجد انسپائر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔